ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين زمزم کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا زمزم کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا شاعری کے کئی دیوان لکھے ہیں لیکن شاعری کے کئی دیوان لکھے ہیں لیکن آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ جناب صاحب صدر، معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، صدر علی مرتبت۔ یقین جانیے جب مجھے یہ موضوع ملا تو میں تو سوچ ہی میں پڑ گیا کہ کیا میں انصاف بھی کر سکوں گا کہ نہیں، کیونکہ حضور سرور کائنات احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک صفت بیان کرنے کے لیے تو کتابوں کی کتابیں درکار ہوں گی، لیکن موضوع پھر بھی تشنہ لب رہے گا، کیونکہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کہاں وہ ہستی مبارک اور کہاں یہ بندہ ناچیز۔ اسی لیے میں اب یہاں پر آقائے کریم کی صرف ایک ہی صفت پر تبصرہ کرنے کی جسارت کروں گا، اور وہ ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت دائی امن و سلامتی صدر علی مرتبت۔ آج میں اپنی قسمت پر نازا ہوں کہ مجھے زیر غور مضمون پر لب کشائی کا موقع ملا ہے۔ حضور سرور کونین ساقی کوثر تاج دار مدینہ سے رب لا یزال خود مخاطب ہے کہ محبوبم میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ زمین کی جس خطے پر، آسمان کی جس کونے پر، ہوا کی جس جھونکے پر، درخت کے جس پتے پر، پانی کی جس قطرے پر، جس انسان کے زبان اور دل و دماغ پر تیرا ذکر ہوگا وہاں امن و سلامتی کا ڈنکا بجے گا اور رحمتوں کی بارش برسے گی۔ انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دستے قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دستے قدرت، کوئی شاہکار کبھی ایسا نہ ہوگا۔ خالق کائنات خود بھی رحمت ہے، رحمان ہے اور رؤوف الرحیم ہے، اور آپ کے محبوب بھی امن و سلامتی کی صفت میں کامل و اکمل ہے۔ جناب والا، اگر میرا نبی بتانے اثر کو توڑنے کے لیے کردار کے بجائے تلوار کا سہارا لیتے تو یہ دنیا کا من کا گہوارہ نہ بنتی۔ ہاں پھر دیکھیے خطاب کے بیٹے عمر کو جو ہاتھ میں تلوار لی نکلا تھا اور کیا لے کر پلٹا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جوہزوں کو یکی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ ماہ ربیع الاول کی ایک سہانی صبح کو وادی فاران کی چوٹیوں سے امن و سلامتی کا سراج منیر طلوع ہوا، رحمت کا نور پھوٹا جس نے سرزمین عرب کو منور کر کے دنیا کے کونے کونے تک امن و سلامتی کا پیغام پہنچایا۔ فتح مکہ کے موقع پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن و سلامتی کا پرچم بلند نہ کرتے تو بتائیے علی وقار مشرکین مکہ نے آپ کو تکلیف دینے میں کوئی دقیقہ پھر و گزاشت نہیں کیا، لیکن علی وقار پھر بھی جب ایک صحابی نے الیوم یوم ملحمہ کا نعرہ بلند کیا کہ آج بدلے کا دن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سلوگن تبدیل کر کے الیوم یوم مرحمہ کا نعرہ بلند کروایا اور لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور تو اور آپ نے وحشی کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ کے محبوب چچا کا کلیجہ چبا کر کھایا تھا۔ تو ادھر کی نہ بات کر مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، تو ادھر کی نہ بات کر مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ جناب والا
اگرچہ احادیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام جنگوں والا نبی بھی آیا ہے، لیکن علی وقار جنگ بھی تو امن ہی قائم رکھنے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں بھی امن کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور بار بار یہ اعلان فرمایا کرتے تھے کہ دشمن کے املاک کو نقصان نہ پہنچاؤ، کھیت نہ اجاڑو، معذور بچوں بوڑھوں اور عورتوں سے درگزر فرماؤ۔ جناب والا پھر مجھے کہنے دیجئے لاکھوں سلام اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیے امت کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ پہ دیے۔ سامعین گرامی، ہم سیرت طیبہ کا ذکر تو کرتے ہیں مگر سیرت کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے ہمارے معاشرے میں امن و سلامتی کا فقدان ہے۔ آج امن کی بات کرنے والے کو بزدل سمجھا جاتا ہے، اسی لیے تو ہم زبوحال اور پریشان ہیں۔ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اپنے حال پر ندامت کے آنسو بہا کر آقائے کریم سے عرض کروں گا، چھوڑ کے آقا تیرا دامن ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آقا تیرا دامن ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ دی اپنی قدر و منزل آقا ہم سے بھول ہوئی، علم و عمل سے رشتہ چھوٹا جب سے تیرا دامن چھوٹا، علم و عمل سے رشتہ چھوٹا جب سے تیرا دامن چھوٹا، بھول گئے ہم درس نبوت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔